ویسے بھی شراب نوشی کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی، کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ایسے میں جب شراب حرام ہونے کا حکم آیا تو لوگ سوچ سکتے تھے کہ ہم پر حرام ہو گئی، ہم نہیں پیئیں گے، لیکن ابھی تو اسلام ابھی چل رہا ہے نا، ابھی شروع ہوا ہے، ابھی زیادہ تر عرب لوگ تو غیر مسلم ہیں، تو سوچ سکتے تھے بھائی کوئی مہمان آئے، کوئی غیر مسلم آئے تو اس کو شراب پیش کرنا، یہ تو آداب میزبانی ہے، مہمان نوازی کے طریقے ہیں، تو ہمیں کچھ بچا لینی چاہیے۔ کچھ عزیز رشتے دار جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ آئیں گے تو وہ شراب پینے والے ہیں، ہمیں ان کو شراب پیش کرنی پڑ سکتی ہے، تو گھر میں شراب ہونی چاہیے جیسے آج کل ہم سوچتے ہیں، لیکن نہیں۔ پھر یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اس وقت عام طور پر مسلمانوں کی جو مالی حالت کی فائنینشیل پوزیشن اٹ واز ویری ویک، وہ سوچ سکتے تھے کہ بھئی ہم نہیں پیئیں گے، شراب حرام ہو گئی، لیکن بڑی قیمتی شراب ہے، نفیس شراب ہے، عمدہ شراب ہے، بڑی پرانی شراب ہے، تو چلو اس کو بیچ دیا جائے، پیسے کھڑے کر لیے جائیں۔ نہ کسی نے شراب بچائی ہے، نہ کسی نے شراب چھپائی ہے، بلکہ سب نے شراب بہائی ہے۔ اب آج کل کا دوست حالات دیکھیے آپ، یہاں کے حالات تو میں نہیں سمجھتا، یہاں پہ تو اس طرح علیحدہ پرائیویٹ ڈسٹلریز کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں سوچئے کہ وہاں پر شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں، بھٹیاں چلانے والے مسلمان، شراب بنانے والے مسلمان، بیچنے والے مسلمان، خریدنے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، پلانے والے مسلمان۔ اب تو حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن فرض کیجئے کہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہ آیا ہوگا اور آج یہ حکم آتا تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو شراب سے اس طرح توبہ کر لیتے اور اس طرح اس کو برا سمجھتے جس طرح اس وقت صحابہ کرام نے شراب نالیوں میں بہا دی۔ پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، ورنہ ڈائریکٹ ہدایت ملتی تو پھر ہمارے لیے تو بچاؤ کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے، اور ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، آپ یہاں رہتے ہیں، کہ اگر وہ مسلمان ہوگا تو by seeing the authenticity and truthfulness of Islam، اسلام کی وجہ سے ہمارے اخلاق کو دیکھ کر تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا آج کل۔ ہمیں تو دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی بولی میں یرک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر، بلکہ آج کی کیا بات ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے صدیوں پہلے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو لوگوں نے اس کو تانے دیے کہ یار تو بھی عجیب محروم القسمت ہے، بدقسمت ہے کہ جنید بغدادی جیسی ہستی کے پڑوس میں رہا اتنا عرصہ، تجھے اسلام نصیب نہیں ہوا۔ تو اس نے جو جواب دیا ہمارے لیے اس میں فوڈ فار تھاٹ ہے، کہتا ہے کہ اگر اسلام وہ ہے جس پر جنید بغدادی عمل کرتے تھے تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنا سکوں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پر عمل کر سکوں، اور اگر اسلام وہ ہے جس کو تم لوگ اسلام کہتے ہو اور جس پر عمل کرتے ہو تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہودی بھرا اس سے۔ یہ تو آج سے صدیوں پہلے جب مسلمان آج سے ہزاروں گنا بہتر مسلمان تھے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا آج کے بارے میں سوچئے کہ آج کیا حالات ہوں گے۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے اسلام کی سچائی کو، صداقت کو دیکھ کے، اور آپ اس کو کہیں کہ بھئی اب تم مسلمان ہو گئے ہو، you are converted now and because you have become a Muslim you would have to offer your prayers، نماز بھی پڑھنی ہوگی، تو this is the book of نماز، صلاۃ، یہ پڑھو اور نماز ادا کرو۔ اس میں تو just for the sake of example ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں، assume کر لیتے ہیں کہ رٹول سب سے بہتر آم ہے، سب سے اچھا پھل آم، سب سے اچھا آم رٹول۔ اگر میرے گھر میں رٹول کا درخت لگا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس درخت کے آم دنیا کے سب سے پھلوں میں سب سے بہتر پھل ہے، کیونکہ ہم نے اسیوم کر لیا کہ آم سب سے اچھا پھل ہے اور سب سے اچھا آم رٹول ہے، اور وہ رٹول کا درخت ہے تو اس کے جو پھل ہے اس کے لیے کہہ سکتے ہیں ان پرنسپل کہ جناب اس کا جو پھل ہے وہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہوتا ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس پہ دانے پھل لگے ہوئے تھے، آپ دوست تشریف لائے، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جی میرے گھر میں جو درخت لگا ہوا ہے اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر۔ آپ نے کسی ساتھی نے کہا کہ we should try to pull leg of کاظمی صاحب، ہم ذرا تھوڑا سا مزہ لیتے ہیں، ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی ذرا ہم دیکھ سکتے ہیں وہ درخت؟ میں نے کہا آئیے، میں لے گیا، آپ نے ذرا نگاہیں دوڑائی، تلاش کیا، آپ کو ایک آم کا دانہ ایسا نظر آیا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، آپ نے نہیں لیا، تو اب کیا وہ معاملہ اسی طرح
پڑا رہے گا، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. تو جو وائس پریزیڈنٹ ہے ہی کین سائن، ہی کین یوز ہز اتھارٹی اینڈ پاور. تو جو وائس پریزیڈنٹ ہوگا، جو وائس ہوتا ہے، جو نائب ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ اصل اتھارٹی کی غیر موجودگی میں اس کی اتھارٹی کو، اس کی پاور کو یوز کرتا ہے. اب انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. اب یہ بتائیے اللہ ایبسنٹ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر آپ کی ہمت ہو، ہم میں تو نہیں ہے، آپ میں ہمت ہو تو اللہ سے پوچھ لیجیے کہ مولا جب تو ایبسنٹ نہیں ہو سکتا تھا تو نے خلیفہ کیوں بنایا؟ لیکن بہرحال اس نے بنا دیا، اس میں اب اگر مگر کی گنجائش تو نہیں ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ انسان وہ واحد خلیفہ ہے جو اصل اتھارٹی کے ہوتے ہوئے اس کی اتھارٹی کو استعمال کرتا ہے. دراصل یہ نقطہ لوگ نہیں سمجھ سکے تھے، اسی لیے انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو ہے نا، کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ بھائی جس کو اس نے اتھارٹی دی ہے، جس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ تو اس کی موجودگی میں، اس کی پریزنس میں اس کی اتھارٹی یوز کرتا ہے، اسی لیے تو خلیفہ ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا تھا؟ دراصل میرے آقا کریم نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، بے شک میں اگر چاہوں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے، تمہیں مثالیں بنانی ہیں. اگر آج اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اگر حق کی بالادستی کے لیے اگر میں نے موضوع پھر گئے دیکھتے رہے، ایک اور دانہ آپ کو نظر آیا جس کو طوطے نے چونچ مار دی تھی، وہ گل گیا، وہ توڑ لائے. جی بتائیے دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر؟ میں نے کہا بھائی آپ مجھے اگر خراب اور پریشان کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو علیحدہ بات ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جس دانے میں کیڑے پڑ گئے ہیں یا کسی کو طوطے نے چونچ مار دی وہ گل گیا، اس کو تو آپ اس کمپٹیشن میں لا ہی نہیں سکتے. بھائی انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر کسی انسان میں کفر کے، شرک کے، بدعقیدگی کے کیڑے پڑ گئے ہیں، یا اگر کسی انسان کو شیطان نے چونچ مار دی ہے، تو وہ تو کمپٹیشن میں نہیں لایا جا سکتا. تو وہ انسان جو اشرف المخلوق ہے وہ کوئی اور ہے، اور وہ انسان جس کے اندر یہ تمام برائیاں ہیں وہ انسان کوئی اور ہے. یہ ان دونوں کو آپ ایک جیسا نہیں سمجھ سکتے. حضرات مکرم، جب یہ ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے جو ہم جیسے عام لوگ ہیں ان کے لیے کوئی راہ عمل ہونی چاہیے، کوئی نصیحت ہونی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کل نصیحت کرنا بھی بڑا مشکل کام ہو گیا، وہ ہم سب کے لیے لیسن ہے، سبق. اس نے کہا کہ میں کوئی پاگل اور بے وقوف نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے معلوم ہے.